السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ویلکم ٹو زخرف القرآن چینل۔ آج ہم آپ کو وتر اور اس کی تعداد اور دعائے قنوت وتر کے بارے میں بتائیں گے۔ وتر کی کتنی رکھتے ہیں؟ یہ ایک بھی پڑھ سکتے ہیں، 3 اور اس سے زیادہ بھی، اور سب سے زیادہ صحیح طریقہ وتر کا یہ ہے کہ 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیر دیا جائے اور پھر ایک وتر الگ پڑھا جائے، تاہم ایک سلام کے ساتھ بھی درمیان میں تشہد کیے بغیر پڑھنا جائز ہے۔ درمیان میں تشہد بیٹھنے سے نماز مغرب سے مشابہت ہو جاتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز مغرب کی مشابہت سے منع فرمایا ہے۔ اسی طرح ایک وتر بھی پڑھنا جائز ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان سے کسی نے کہا، امیر المؤمنین حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ایک وتر پڑھتے ہیں، تو حضرت ابن عباس نے فرمایا وہ صحابی رسول اور فقیہ ہیں، یعنی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بھی کی ہے اور خود بھی دین اسلام کو خوب سمجھنے والے ہیں، اس لیے ان کا عمل یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل اور دلیل کی بنیاد پر ہی ہوگا۔ تاہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول 3 رکعت وتر تھا۔ آپ وتر کی پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ، دوسری میں سورۃ الکافرون اور تیسری میں سورۃ الاخلاص پڑھتے تھے۔ دعائے قنوت وتر۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند کلمات اس مقصد کے لیے سکھائے کہ میں انہیں وتر میں پڑھا کروں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اہدنی فیمن ہدیت، وعافنی فیمن عافیت، وتولنی فیما تولیت، وبارک لی فیما اعطیت، وقنی شر ما قضیت، فإنک تقضی ولا یقضی علیک، انہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت، تبارکت ربنا وتعالیت۔ وصلی اللہ علی النبی۔ ترجمہ ہے، اے اللہ ہدایت دے مجھے ان لوگوں میں جن کو تو نے ہدایت دی۔ اللہم اہدنی فیمن ہدیت، کہ اے اللہ ہدایت دے مجھے ان لوگوں میں جن کو تو نے ہدایت دی۔ وعافنی فیمن عافیت، اور عافیت دے مجھے ان لوگوں میں جن کو تو نے عافیت دی۔ وتولنی فیما تولیت، اور دوست بنا مجھے ان لوگوں میں جنہیں تو نے دوست بنایا۔ وبارک لی فیما اعطیت، اور برکت ڈال میرے لیے ان چیزوں میں جو تو نے دیں۔ وقنی شر ما قضیت، اور ان چیزوں کے شر سے جس کا تو نے فیصلہ کر دیا۔ فإنک تقضی ولا یقضی علیک، اس لیے کہ فیصلہ کرنے والا تو ہی ہے، تیرے خلاف فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ انہ لا یذل من والیت، بلا شبہ وہ ذلیل نہیں ہو سکتا جس کو تو نے دوست بنا لیا۔ ولا یعز من عادیت، اور وہ معزز نہیں ہو سکتا جس کا تو دشمن ہو جائے۔ تبارکت ربنا وتعالیت، بہت بابرکت ہے، برکتوں والا ہے تو، اے ہمارے رب، اور بہت بلند
وصلی اللہ علی النبی، اور رحمت نازل فرما نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ وطروں کے بعد کی دعا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وطروں کا سلام پھیر کر 3 مرتبہ یہ کلمات پڑھتے تھے: سبحان الملک القدوس رب الملائکۃ والروح۔ سبحان الملک القدوس، پاک ہے بلند ہے بادشاہ نہایت پاک۔ تیسری مرتبہ یہ کلمات بلند پڑھتے، اس کے بعد یہ کہتے رب الملائکۃ والروح۔ دعائے قنوت وطر رکوع سے قبل پڑھنی چاہیے۔ دعائے قنوت جو وطر کی آخری رکعت میں پڑھی جاتی ہے وہ رکوع سے قبل ہے۔ قنوت وطر۔ قنوت وطر کے لیے ہاتھ اٹھانا اور نہ اٹھانا دونوں جائز ہیں۔ قنوت وطر میں ہاتھ اٹھانا اور نہ اٹھانا دونوں جائز ہیں۔ دعائے قنوت وطر میں ہاتھ اٹھانے کی صراحت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول نہیں، تاہم قنوت نازلہ پر قیاس کر کے ہاتھ اٹھائے جا سکتے ہیں۔